اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں موبائل توحید پرست بنا دیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا، تو جس کا امتی ہونا بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی اعلیٰ اتحاد کی محبت کو محبت پر ثابت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جنتیوں کی نشانی بیان کی، فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہے، فإن الجنة هي المأوى، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی جنتیوں کو جو اللہ کی شان بیان کی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہاں پہ ڈرنے سے مراد کیا ہے، خوف سے مراد کیا ہے کہ میرے لیے کوئی اللہ کا ڈر ہے۔ ایک ڈر یہ ہے کہ جیسے انسان کسی ظالم سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی جابر بادشاہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب بارے میں ہم ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ڈر نہیں ہے جیسے کسی ہمارے دل میں ظالم کا خوف ہے، ظالم بادشاہ کا ڈر ہے، اور دوسرا ڈر یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، اس کی بلندی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک خاص جو روح پیدا ہوتا ہے وہ ڈر ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم دیکھیں ایک شخص ہے وہ اپنی اولاد میں دیکھتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں۔ اب دو طرح کا یہ بھی ڈر ہے، ایک شخص اس وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے ماریں گے، سزا دیں گے، اور دوسرا اس وجہ سے نافرمانی نہیں کرتا کہ مجھ سے میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، کیا اس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں وہ ہمیں سزا دے گا؟ اس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم میں جلا دے گا؟ کیا اس وجہ سے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے؟ نہیں، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہر جو ذی شعور ہے وہ کہے گا، جیسے اولاد کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں وہ ماں باپ سے ڈریں گے کہ ہم اس لیے ان کی نافرمانی نہیں کریں گے کہ اگر نافرمانی کی تو سزا دیں گے، یہ ماں باپ کا احترام نہیں ہوگا، یہ ان کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اولاد کے دل میں یہ ہو کہ اگر میں نے ان کی مخالفت کی وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ ان کی فرما برداری ہوگی۔ بے عین ہی اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مومنوں کی نشانیاں بیان کی گئی۔ پھر یہ ڈر کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، جیسے انبیاء، اولیاء ہیں، آئمہ ہیں، وہ جس مقام پہ فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم روایات میں یا آیات میں دیکھتے ہیں ڈر کے مختلف کلمات استعمال ہوئے، خوف استعمال ہوئے، یہ گناہ گاروں کے لیے زیادہ تر استعمال ہوا ہے، اسی طرح وجل استعمال ہوا ہے، اسی طرح حیبت استعمال ہوا ہے، رہبت استعمال ہوا ہے، یعنی جیسے جیسے اس کے دل میں کس قدر خوف ہے اس اعتبار سے وہ معنوی طور پہ بلند ہوتا ہے۔ اور پھر جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے وہ جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اس وجہ سے وہ گریہ وزاری کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، اور اس کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کہ آپ نے فرمایا البکاء من خشیۃ اللہ مفتاح رحمت اللہ، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گریہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی پہلی کنجی ہے، پہلی چابی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑگڑاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں تو گویا آپ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس کی آنکھ آنسو سے تر ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے میزان میں اس کے نامہ اعمال میں اس ایک آنسو کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی بظاہر ہم یہ دیکھیں کہ مثلا رات کی تاریکی میں اٹھے مصلی عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی اور ایک آنکھ سے آنسو نکل آیا. رسول خدا نے یہ نہیں کہا سارے آنسو. حدیث میں جو لفظ ہے کہ اس کا ایک آنسو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی آنکھ سے نکلا ہے اور اس کی آنکھ تر ہو گئی ہے، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھے گی. لہذا دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں میں سے قرار دے اور حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، بڑوں کی درجات کے لیے بلند الصلوات. اور پھر اگر میں اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، جو کل کا دن ہے 29 شوال اور ہجرت کا 10واں سال، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے جناب مریم قبطیہ سے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ مہینے 16 سے 18 مہینے تک کی روایات ہے کہ اس وقت جب ان کا انتقال ہو رہا تھا. اور اس حوالے سے روایت یہ ہے کہ جیسے علامہ مجلسی نے بھی لکھی کہ رسول خدا نے اپنے ایک زانو پہ اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو بٹھایا ہوگا اور دوسرے زانو پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوگا. تو فرشتہ امین وحی جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہوئے اور رسول خدا سے فرمایا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں. یعنی اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک کو کسی دوسرے پر آپ قربان کریں، دونوں میں سے حسین کو ابراہیم پہ قربان کریں گے یا ابراہیم کو حسین علیہ السلام پہ قربان کریں گے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا بیٹا حسین پر قربان کر دوں. تو اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے خدا کو جب یہ وحی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رسول خدا نے اس وحی کے جواب میں کہا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اللہ سے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا جائے. اور اکثر رسول خدا ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر، اور ان کو محبت کا اظہار ہوتا تھا کہ یعنی حسین وہ ہے کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا. اور پھر جب بیٹے کا انتقال ہوا رسول خدا کیا فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے مجھ کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور بیٹے کی جدائی پر آپ بھی کیا فرما رہے ہیں. تو حدیث میں چھوڑ ہے رسول خدا نے فرمایا ہاں میری آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، میرا دل محزون ہے، غمزدہ ہے، مگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکل رہا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو. اب اس سے یہ ظاہر بنتا ہے رسول خدا کی یہ جو حدیث ہے، یعنی اگر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار بچھڑ جائے تو اس کی جدائی میں رونا کوئی گناہ نہیں ہوتا. صرف ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ کے قضاء و قدر کے خلاف ہم وہ جملہ کہہ رہے ہوں. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے بیٹے کو غسل و کفن اور وضو دیں گے اور لحد میں اتاریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا اس وقت خود قبر میں نہیں اترے، اور آپ نے فرمایا جیسا کہ یہ مستحب بھی ہے کہ اگر بیٹے کی میت ہو تو باپ کے لیے قبر میں اترنا مکروہ ہوتا ہے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ نبی کے ساتھ دنیا و آخرت میں متوسط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الانبیاء کی ذات پہ قدم تک سلام. اور پھر جیسے اس ہفتے میں ابھی نیا جو حرمت کے 4 مہینے ہیں وہ ذیقعد کا مہینہ شروع ہوگا. یعنی قرآن مجید میں جو اللہ نے 4 حرمت کے مہینے بیان فرمائے ان میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ماہ ذیقعد ہے.
محققات میں اگر روایات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے روایات میں جیسے سید ابن طاووس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ماہ ذیقعدہ میں اگر کوئی بندہ مفلس ہو، نادان ہو، غریب ہو، وہ اس مہینے میں اللہ سے اپنے رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگے تو اللہ اس کی رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری جو ماہ ذیقعدہ کے حوالے سے ہے کہ اس ماہ ذیقعدہ کے اتوار کے دن ایک خاص نماز نقل ہوئی ہے کہ وہ 4 رکعت نماز ہے کہ جب انسان وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت کر کے تو اس نماز کے بعد 70 دفعہ استغفار کی جاتی ہے اور پھر ایک خاص مستحب دعا پڑھی جاتی ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، صرف 2 مہینوں کی دعا ہے۔ اب اس میں روایت ہے کہ جو انسان کے 4 رکعت اتوار کے دن ماہ ذیقعدہ میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے دشمن بھی قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جب موت روح قبض کر رہا ہوتا ہے وہ موت کا آسان کر دیتا ہے، اور اس نماز کی وجہ سے وہ فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ اسے اور اس کے ماں باپ کی قیامت کے دن مغفرت فرما دے گا، اور اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لہذا اس نماز کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ماہ ذیقعدہ اور ان کی حرمت کے مہینوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرمت کے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 3 دن روزوں کا اجر اسے 900 سال کے برابر عطا فرمائے۔ اور پھر مستحب یہ ہے کہ اگر جمعرات، جمعہ، ہفتہ ان 3 دن کا انتخاب کیا جائے کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 دن کا آپ ذیقعدہ کے علاوہ باقی جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے 3 دن کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ اسے 900 سال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی حرمت کے مہینوں سے اس کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند السلام۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی حالات کے تناظر میں کہ جو ایران مسلسل 40 دن تک استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس میں ایران میں سکول لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی قاد اللہ مقامہ کی شہادت ہوئی۔ ان کے چہروں کے سلسلہ میں آج بعد از نماز عصر ادارہ منہاج الحسین کے آڈیٹوریم میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب تمام مومنین سے اس میں شرکت کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ سارے عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں کہ ایران جو تنہا عالمی قوتوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو غیر شیعہ بھی مسلمان برادران ہیں کہ جو وہ کئی سو سالوں سے اہل تشیع کے خلاف پروپیگنڈا سنا کرتے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ پروپیگنڈا ڈالا گیا کہ شاید اس خطے میں ایران امریکہ یا اسرائیل کے مفادات کے تحت عربوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وجود قائم کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اس معرکے کے بعد دیکھا ہے اگر کوئی عالمی استکباری اور طاغوتی قوتوں کے خلاف میدان عمل میں ہے وہ فقط اور فقط ایران ہے۔ اور یقیناً انسان جو سوچتا ہے ہم میں سے ہر ایک مشکلات سے گزرتا ہے، مصائب سے گزرتا ہے، ایسے مراحل ہوتے ہیں جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جو انسان پس ہمت دکھاتا ہے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر سے اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کا حوصلہ پست تھا، وہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ میدان میں مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے لیے یہ آسان راستہ منتخب کر رہا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اسوہ ہو، کوئی قدوہ ہے، کوئی نمونہ ہے کہ جس میں مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں راستہ مل جائے تو وہاں پہ انسان کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول خدا کے بعد آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے متوسط فرمایا ہے۔ یعنی ملت تشیع پر جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنی بڑی مشکلات آ جائے تو وہ صبر کے لیے کربلا کو وسیلہ بنا رہا ہو۔
یہی وجہ ہے کہ جب اگر 40 دن تک ایران میں جنگ ہو رہی تھی کہ شاید جو ایران سے باہر وہ یہ سوچ رہا ہو وہاں پہ کوئی خوف کا عالم ہوگا کہ لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے. اب چونکہ آپ میڈیا یا سوشل میڈیا کے توسط سے دوسرے ممالک کے داخلی حالات کو بھی ویڈیو کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایران میں جنگ کے دوران بھی ایرانی عوام اسی طرح نماز جمعے میں شریک ہو رہی ہے. ہم جناب امام رضا علیہ السلام میں جا رہے ہیں, ہم معصوم خود سلام اللہ علیہ میں جا رہے ہیں اور اپنے شب و روز کے اوقات کو اسی طرح منظم کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے. ہاں ایک چیز جو واضح طور پہ دیکھی گئی وہ زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اعتقاد کرتے. مثلا مختلف شہروں میں ایک چوراہے پر وہاں پہ بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے, اس علاقے کے رخامے کو بلایا جاتا کہ ہم یہاں پہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اعتقاد کریں گے. یعنی جو ان پر ظلم اور بربریت ہو رہی تھی, وہاں جو لوگ شہید ہو رہے تھے, وہ اس مشکل مرحلے میں صبر کے لیے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے غم اور حزن سے منسلک کر رہے ہیں. اور یقیناً یہی ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے مشکلات میں صبر کے لیے. اور پھر اس حالات میں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان, اکثر مسلمان ممالک یہ تھے جو طاغوت کے ساتھ تھے, امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہاں پہ کوئی امن کی بات نہیں کر رہا, وہاں مملکت خدا داد پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا کہ جہاں ہر کوئی چاہتا تھا کہ کسی ایک واضح بڑا کا حصہ بن جائے اور ہر ایک کی یہی پرائرٹی تھی کہ وہ امریکہ کے بلاک میں چلا جائے اور ان کے مفادات کے لیے کام کیے جا رہے تھے, ان کو عہدے دیے جا رہے تھے. وہاں پر پاکستان نے مثبت کردار یہ ادا کیا کہ وہ دونوں فریقین سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں امن کی میز پر لانے میں کامیاب ہوئے. اور اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, سلام علیہ کہ من اصبح لا يهتم بامور المسلمین ليس بمسلم. یعنی جو ہم اپنے لیے مسلمان کا پیمانہ یا پیرامیٹر بناتے ہیں, رسول خدا نے مسلمان کا معیار اور پیرامیٹر حدیث میں کیا بیان کیا؟ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس حالت میں صبح کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے امور کا خیال نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں. یعنی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اگر کسی اور مسلمان ملک پر, کسی اور مسلمان خطہ پر ظلم ہے, بربریت ہے, مشکلات میں گرفتار ہے اور وہ یہ کہتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں میری نگاہ میں تو مسلمان نہیں ہے, جو اسلام کا پیمانہ ہے وہ سے پورا نہیں اترنا. اور پھر دوسری رسول خدا نے حدیث ارشاد فرمائی من سمع رجلا ينادي على المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. رسول خدا نے فرمایا کہ ایک مسلمان صدا دیتا ہے اور آپ وہ صدا سنتے ہیں, وہ صدا کیا ہے؟ یا المسلمین, اے مسلمانوں میری فریاد سنو, فلم یجبہ, اور کوئی دوسرا مسلمان اسے جواب نہیں دیتا, فلیس بمسلم, اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں. یعنی جو اسلام ہمیں اوپر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے وہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں, صرف انفرادی ذمہ داریاں نہیں ہیں. میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے کہ میری تو صبح شام سے ہی گزر رہی ہے, میرے گھر میں کھانے کو بھی ہے, میری اولاد کو پہننے کو بھی اچھا مل رہا ہے, ٹھیک ہے میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. اگر دوسرے مسلمان کو مشکل ہے, مصیبت ہے, تو میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ مسلمان پر فریاد کے لیے پکار رہا ہو, میں کہوں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں, اگر میں نے وہاں پہ اس کے لیے صدائے تجارت بلند کی یا عملی طور پر اقدام کیا تو شاید میرے لیے مشکلات ہو جائیں گے. رسول خدا فرماتے ہیں اگر اس کی سوچ یہ ہے تو وہ اسلام کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا. نہیں, مسلمان یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی مسلمان اسے فریاد کرتا ہے, پکارتا ہے, تو اس پہ واجب ہے وہ اس کی صدا کا جواب دے. اور اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ سارے سیناریوں میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے ایسے شبہات تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ اگر دفاعی معاہدے ہیں تو شاید ان کی طرف سے پاکستان ایران کو کوئی ایسا مسلح رد عمل دکھائے گا. اور الحمدللہ اس تمام حالات میں پاکستان نے واضح طور پر ایران کی ہر سطح پر جو ہو سکا مدد کر رہا تھا. اور اہم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان ایران اور امریکہ کو
جو اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے میں مذاکرات کی میز سجائی گئی اور وہاں پر انہیں بٹھایا گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ہفتے میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوگا اور وہ بھی پاکستان میں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سرخرو کرے گا، اور یقیناً ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ صرف مسلمان ممالک میں نہیں، تمام اقوام عالم میں اگر اس وقت کسی کا نام امن سے جوڑا جا رہا ہے تو وہ پاکستانی اقوام ہے۔ اور یہاں پر ہر پاکستانی کو چاہیے، آپ کی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ کی قومی وابستگی کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، ملی وابستگی کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ حالات میں پاکستان کا شان فخر سے بلند کیا ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یقیناً ایک مسلمان ملک کی ایسی ہی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ امن کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ وہی فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو استقامت عطا فرمائے اور ایران کو ہر محاذ پر فتح و کامیابی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔